بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت دوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت دوم کا سبق نمبر 2.3 اور اس کا دوسرا لیکچر جو کہ روزے سے متعلق ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا ایسے لوگ ہے، یہ سمجھ لیں کہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دوسرا حاصل تعلم ہے، یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزے کا مہینہ ہے۔ اور تیسرا ایسے لوگ ہے، سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں۔ پہلے دو ایسے لوز کو ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کیا تھا۔ آج ہم تیسرے ایسے لوگ یعنی حاصل تعلم کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے دہرائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ سب سے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑے عمدہ طریقے سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم روزے کے بارے میں پڑھیں گے اور سحری اور افطاری کے بارے میں جانیں گے کہ سحری کسے کہتے ہیں اور افطاری سے کیا مراد ہے۔ پیارے بچوں، آگے بڑھنے سے قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سوالات اس لیے شامل کیے جاتے ہیں کہ آپ بچوں کو ذہنی طور پر سبق پڑھنے کے لیے تیار کیا جا سکے اور سبق کے متعلق آپ بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کی جا سکے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے ہے کہ ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1151 ہے، جس میں یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ دو خوشیاں ہوں گی روزے دار کے لیے، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری رب سے ملاقات کرتے وقت، جو کہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے خاص طور پر جس کا اہتمام کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم روزے کا اور سحری اور افطاری کے آج کے سبق کا تعارف پڑھتے ہیں۔ روزہ ہمیں صحت مند اور تندرست بناتا ہے، روزہ ہمیں برائی سے محفوظ رکھتا ہے، روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، روزے دار کو اجر خود اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اسی طرح روزے رکھنے کے لیے سحری کی جاتی ہے اور روزہ کھولنے کے لیے افطاری کی جاتی ہے۔ دوسروں کو روزہ رکھوانا یا افطار کروانا بڑے اجر کا باعث ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور دوسروں کا احساس کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں تو سحری سے آغاز کرتے ہیں، اور پھر جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو پھر ہم افطار کرتے ہیں اور افطار کے ساتھ ہم روزہ کھولتے ہیں۔ دوسروں کو روزہ رکھوانے کا مسئلہ ہو یا روزہ کھلوانے کا، دونوں ہی بڑے اجر کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کریم نے بندوں کے لیے بے شمار اجر کی بشارت سنائی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں لکھا ہوگا، روزہ رکھنے سے ہم نیک اور صحت مند رہتے ہیں۔ روزے میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کی جاتی ہے، یعنی سحری کا وقت بتا دیا گیا کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم مغرب تک کچھ نہیں کھاتے اور مغرب کی اذان کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات اذان بعد میں ہوتی ہے، افطار کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، تو اصل میں وہ اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت افطار کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو اسی وقت ہی افطار ہوگا، بلکہ اذان کا ٹائم جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے افطار کرنا بندے کے لیے اسی وقت افطار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اذان بعد میں اس لیے دی جاتی ہے کہ سکون کے ساتھ افطار کر لیا جائے اور اس کے بعد افطار کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو لیا جائے۔ اسی وجہ سے اذان رمضان میں مغرب کی تھوڑی سی تاخیر سے دی جاتی ہے۔
تو اس لیے یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مغرب کی اذان کے ساتھ افطار کرنے کا مقصد اذان کے وقت کا شروع ہونا ہے اور اسی وقت افطار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے لیے افطار کی دعا ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے میرے اللہ میں نے روزہ تیرے لیے رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2358 ہے جس میں افطار کی یہ دعا بیان کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا ترجمہ ہے جنت میں ایک دروازے کا نام الریان ہے، قیامت کے دن صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3257 ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ روزہ رکھ کر ہم صبر سیکھتے ہیں، ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا روزہ رکھنے کا ہم نے مقصد بھی سیکھ لیا، سحری اور افطاری کے بارے میں بھی جان لیا، اور رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر کے منانے کے بارے میں بھی ہم نے آگاہی حاصل کر لی۔ اور روزے کا اجر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا، ایک اجر روزے دار کے لیے یہ بھی ہے کہ جنت میں روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ جیسے آج آپ کسی جگہ پہ جائیں تو 2-3 ایک عمارت کے گیٹ ہوں، ایک VIP لوگوں کے لیے ہو اور ایک عام لوگوں کے لیے ہو، تو اسی طرح سے عام لوگوں کے لیے جنت کے اور دروازے ہوں گے، جبکہ الریان دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، یعنی روزہ رکھنے والوں کو قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے VIP گیٹ سے گزارا جائے گا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ سحری، افطاری، اعتکاف اور فطرانے سے متعلق تصویری البم تیار کریں۔ بہترین البم پر اسکول کے پرنسپل سے تعریفی کلمات بھی لکھوائیں۔ تو آپ نے ان 4 چیزوں سے متعلق تصویری البم تیار کرنا ہے، ایک سحری، دوسرا افطاری اور تیسرا اعتکاف اور چوتھا فطرانہ۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ اپنی موجودگی میں بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروائیے گا۔ تو اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، گھر کے کام میں والدین کی مدد سے 5 ایسے طریقے تلاش کریں جن کے ساتھ رمضان میں غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کمرہ جماعت میں بتائیں کہ آپ نے کس کس طریقے کے مطابق غریبوں کی مدد کی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے والدین سے کوئی سے 5 کام پوچھنے ہیں جن کے ساتھ آپ رمضان میں غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور پھر آپ نے ان پہ عمل بھی کرنا ہے اور اپنی جانب سے ان کاموں کو کرنے کے بعد کمرہ جماعت میں جا کر بتانا ہے کہ ان 5 کاموں میں سے آپ نے کون کون سے طریقے اختیار کیے جن کے ساتھ آپ نے غریبوں کی مدد کی، اور یہ کام آپ نے والدین کی مدد سے والدین کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا روزہ ہمیں صحت مند اور تندرست بناتا ہے، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، روزے رکھنے کے لیے سحری کی جاتی ہے اور کھولنے کے لیے افطاری کی جاتی ہے، دوسروں کو روزہ رکھوانا یا افطار کروانا بڑے اجر کا باعث ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور دوسروں کا احساس کرنا سکھاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ چند معلومات تھیں جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سحر و افطار کے متعلق پڑھا اور روزہ افطار کرنے کی دعا بھی سیکھی۔ ہم رمضان کے مہینے میں مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان 3 چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو نہایت عمدگی سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔